السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آپ سب نے سن لیا ہے کہ جو مذاکرات نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، دی مین ریزن از کہ ایران نے ان کی جو شرائط تھی، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانی۔ انہوں نے اپنا ہدف تھا جو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے ان کی جو ایکسٹرا ڈیمانڈس تھی سو کالڈ وہ نہیں مانی۔ لیکن جو پاکستانیوں نے ایفرٹس دکھائیں، میں ان کو سراہتی ہوں، ٹھیک ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ۔ لیکن پہلی چیز جو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ دیکھیے، اگر ایران مان جاتا کو لبنان کو سیز فائر میں نہ لاتا، یا یہ نہ کہتا نا کہ میں اٹامک پاور بنوں گا، تو یہ معاہدہ ہو جاتا۔ لیکن اگر ایران اس چیز کو مان لیتا ہے نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایران نہیں، جتنے بھی امت مسلمہ کی جتنے بھی ممالک ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ تھا، کیونکہ جتنے بھی امریکنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کا صرف یہی مین ٹارگیٹ ہے کہ امریکن، اسرائیلی، ٹھیک ہے، جتنے بھی مطلب عیسائی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مین ٹارگیٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے، مسلمانوں کو سپر پاور نہ بننے دیا جائے، ٹھیک ہے، جو ہم ہیں، جو ہمارا ڈر ہے، بس وہی رہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کہ ایران نے اس چیز کو بالکل ہی مطلب ختم کر دی ہے، دنیا کے اندر اب امریکہ کی کوئی جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا، وہ نہیں رہی، اسرائیل کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہی، مطلب سب ان کو نا ایک عجیب تنزیہ نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ یہ جو ٹرمپ بار بار ٹویٹ کر رہا ہے کہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ویسے ہی جنگ جیت گئے ہیں۔ بھائی، کہاں کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ ایران شروع سے ہی جنگ جیت چکا تھا، مذاکرات ہوتے یا نہ ہوتے۔ وہ کتنے، میں کہتی ہوں، اتنا ایموشنل سین تھا جب وہاں کے وزرات اپنے پلین میں شہید بچوں کی فوٹوز اور بیگس کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شہداء کی شہادت کو ضائع نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان ممالک کے لیے آواز اٹھائی ہے، جن کو کوئی بھی اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ ہم مارے جائیں گے، ہمیں کچھ ہو جائے گا۔ انہیں صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ تو ان کا یہی ایمان، ان کا یہی یقین انہیں مضبوط کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایران کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا اللہ پہ ایمان انہیں سب سے بڑی طاقت دے گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آج دنیا کی سپر پاور بھی گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئی ہے۔ انہیں بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ ابھی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ابائے حرمت سے جو جہاز گزرتے ہیں، جو ایران کو ٹیکس پے کر کے گزرتے ہیں، تو ہم وہ ڈھونڈ کے ان کو نہیں گزرنے دیں گے، کیونکہ جو ایران کو ٹیکس پے کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ ایران نے نہیں سٹارٹ کی تھی، یہ آپ نے سٹارٹ کی ہیں۔ تو آپ اس کا خمیازہ بھگتیں، کیونکہ ایران، یہ جو راستہ تھا کافی ٹائم سے یوز ہو رہا تھا، اور ایران نے اس پہ کوئی چارجز نہیں لگائے ہوئے تھے۔ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے انہیں ایک پوائنٹ ملا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے انہیں پوائنٹ دیا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ کیا ہی نقصان پہنچایا؟ ان کے عمارتیں توڑی ہیں، کچھ لوگوں کو شہید کیے، بچوں کی سکولز کو ٹارگٹ کی ہے، لیبارٹریز کو ٹارگٹ کی ہے، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی سعودین یا دبئی، قطر، عمان، اگر یہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان اگر مسلمان کو نہ سپورٹ کرے نا، تو وہ عیسائی کو بھی نہ سپورٹ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ صرف ایران کی نہیں، پوری امت مسلمہ کی جنگ ہے۔ اگر اس چیز کو ہم لوگ یہاں پہ بٹھائیں نا، تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے، اور کتنی یہ ہمیں نقصان، ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے کتنا نقصان ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ بندہ جس نے 20 سیکنڈ کی ایک میسج کیا، ایک ٹویٹ کی کہ ہمارا ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا اور ہم فلاں اس سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے ایران کو آپشن دی ہے، وہ ویل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا معاہدہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایرانی لیڈرز
انہوں نے اتنی رسپیکٹ دی ہے، وہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اصلی نسلی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرح نہیں ہے، سو کالڈ عوام نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ہیں، ہم شیعان حیدر علی سے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو حسب نسب ہے وہ اچھے گھرانے سے ہے، ہم مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا ثبوت دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم وہ واحد قوم ہیں جو سوائے اللہ کے کسی کے اوپر نہ یقین رکھتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی یقین، یہی ایمان اگر ہمارے اندر ہو، میں گارنٹی شدہ یہ چیز دیتی ہوں لکھ کے آپ کو کہ ہم کبھی بھی ہار نہیں مان سکتے، کبھی بھی نہیں مان سکتے۔ اللہ ہمیں صبر دے، ہمت دے، طاقت عطا کرے، اور اللہ ایران کو مزید ترقیاں عطا کرے، اللہ ایران کو مزید کامیابیاں عطا کرے۔ میری یہی دعا ہے، اور میری تا حیات یہی دعا رہے گی کہ اللہ ملک ایران کو، ملک پاکستان کو کامیابیاں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، ایران زندہ باد۔ بہت شکریہ۔